بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹوٹی ہوئی سڑک، مصنف محمد جمیل اختر، صداکار مجید احمد جئی۔ یہ افسانہ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک الجھی ہوئی کہانی۔ لو، آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی 100 سال پرانی ہے۔ 100 سال؟ ہاں، تقریباً 100 سال۔ نہیں بھائی، ہم نہیں سنتے اتنی پرانی کہانی۔ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور تم ہمیں 100 سال پرانی کہانیاں سنا رہے ہو۔ کچھ کہانیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں اور سدا جوان رہتی ہیں۔ جب تک انسان کے دکھ سکھ ایک سے ہیں، کہانیاں ایک سی ہی رہیں گی۔ نہیں، تم ہمیں کوئی نئی کہانی سناؤ، بالکل نئی، بلکہ آج کی کہانی سناؤ۔ آج کی کہانی؟ ہاں، آج کی کہانی۔ ہمیں کوئی ایسی کہانی سناؤ کہ کچھ وقت گزرے، اس ہسپتال میں لگتا ہے وقت ٹھہر گیا ہے، سو کوئی قصہ سناؤ دوست، لیکن آج کا قصہ۔ آج تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ ہاں، بس ایک فون آیا تھا کہ شبیر نے اپنی بیوی سلمیٰ کو طلاق دے دی ہے۔ اوہ اچھا، تو تم ہمیں اسی شبیر کی کہانی سناؤ۔ شبیر کی کوئی خاص کہانی نہیں ہے، وہ میرا بچپن کا دوست ہے اور ایک ساتھ پڑھتے اور کھیلتے رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی کوئی خاص کہانی نہیں ہے، بس یہ کہ جب ہم میٹرک میں تھے تو اسے سلمیٰ سے محبت ہو گئی اور ہم دونوں گاؤں کے راستوں پر سلمیٰ کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر گھنٹوں انتظار کرتے تھے۔ تم اس قصے کو چھوڑو، میں تمہیں 100 سال پہلے کی کہانی سناتا ہوں اور تم دیکھو گے کہ کس طرح ایک دولت مند ایک غریب کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب ہمارے گاؤں میں دریائے سندھ پر پل بن رہا تھا۔ نہیں، رکو بھائی، ہمیں بتاؤ شبیر کی کہانی میں آگے کیا ہوا۔ قصہ مختصر یہ کہ شبیر چوکا گاؤں کے کھاتے پیتے زمیندار کا بیٹا تھا۔ سو جب اس کے گھر والے اس کا رشتہ لے کر سلمیٰ کے گھر گئے تو سلمیٰ کے گھر والے انکار نہ کر سکے اور انہوں نے سلمیٰ سے پوچھے بغیر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے گاؤں میں پل بن رہا تھا تو بہت سے افیسر دور دور سے ہمارے گاؤں آئے تھے، جبکہ مزدوروں میں زیادہ تر لوگ مقامی تھے اور ان مزدوروں میں کرمو بھی شامل تھا جو گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا۔ لیکن جب شبیر کو سلمیٰ سے محبت تھی تو طلاق کیسے ہو گئی؟ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل میں یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ شادی کی پہلی ہی رات سلمیٰ نے شبیر کو کہہ دیا تھا کہ مجھے تم سے نفرت ہے اور یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ اوہ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ کس کا؟ کرمو کا؟ نہیں بھائی، شبیر کا۔ شبیر زمیندار خون تھا، بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کسی اور سے محبت کرے؟ سو وہ روز سلمیٰ کو پیٹتا اور کہتا مجھے بتاؤ تمہیں کس سے محبت ہے۔ پر سلمیٰ عجیب عورت تھی، اس نے 6 ماہ تک شبیر کو نہیں بتایا کہ اسے کس سے محبت ہے۔ اچھا پھر؟ پل پر کام کرنے والے ایک صاحب کے پاس بہت قیمتی گھڑی تھی جو انہوں نے ولایت سے لی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ صبح اٹھے تو ان کی گھڑی غائب تھی۔ انہوں نے سارے مزدوروں کو بلایا۔ مزدور سارے ہی غریب تھے، لیکن کرمو کی حالت سب سے زیادہ پتلی تھی اور اس سے ایک دن پہلے ہی اس نے صاحب سے اپنے حالات کا رونا رو کر تنخواہ بڑھانے کی عرضی کی تھی۔ سو صاحب کو شک ہو گیا کہ چور یقیناً کرمو ہی ہے۔ سو انہوں نے کرمو کو کہا کہ وہ انہیں ان کی گھڑی واپس کر دے، ورنہ وہ کوڑے مار مار کر گھڑی نکلوا لیں گے۔ لیکن ہم تو شبیر اور سلمیٰ کے بارے پوچھ رہے ہیں۔ ارے بھائی چھوڑو بھی سلمیٰ اور شبیر کو۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 6 ماہ بعد سلمیٰ نے ایک روز شبیر سے کہا کہ اسے شبیر کے دوست یعنی مجھ سے محبت ہے۔ اوہ، یعنی تم بھی اس کہانی کا حصہ ہو؟ نہیں، میں تمہیں دوسرا قصہ سناتا ہوں کہ جب کرمو پر الزام لگا تو اس نے بہت قسمیں کھائیں اور کہا کہ وہ غریب ضرور ہے لیکن چور نہیں۔ پر تمہیں تو پتہ ہے غریب آدمی کے لیے یہ ثابت کرنا کتنا مشکل ہے
کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ سو کسی نے بھی کرمو کی بات کا یقین نہیں کیا، اور صاحب نے ایک لمبا کوڑا منگوایا اور وہ کرمو کو مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے، کم بخت چور، بتا دے میری گھڑی کہاں ہے۔ ارد گرد کھڑے باقی مزدور بھی کرمو پر آوازیں کسے جا رہے تھے کہ چوری کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اب نکال دے گھڑی۔ کوئی 10ویں بار جب صاحب نے کوڑا مارا تو کوڑا ان کے ہاتھ سے گر گیا، جسے اٹھانے کے لیے وہ جھکے تو گھڑی ان کی اپنی جیب سے نکل کر نیچے گر گئی۔ صاحب کبھی کرمو کو اور کبھی گھڑی کو دیکھتے، اور کرمو نے صاحب کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ایک غریب کو ایک امیر کو دیکھنا چاہیے، لیکن یکدم اسے خیال آیا کہ کہیں نوکری ہی نہ چلی جائے۔ وہ اٹھا اور صاحب سے کہا، صاحب مبارک ہو، گھڑی مل گئی۔ رشید، فقیرو، گوریو، یہ دیکھو صاحب کی گھڑی مل گئی۔ اوہ ہو، یہ تو بہت دکھی کہانی ہے، لیکن وہ شبیر کا کیا ہوا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں اس کہانی کا حصہ ہوں، اور سلمہ کو مجھ سے محبت ہے۔ سو ایک روز میں گھر کے باہر ہی کھڑا تھا کہ شبیر آ گیا۔ اس نے کہا، میں تو تمہیں اپنا جگری دوست سمجھتا تھا، مجھے کیا معلوم تھا تم ایسے نکلو گے۔ کیا ہوا دوست؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے پوچھا۔ اب اتنے بھولے نہ بنو، مجھے سلمہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے مجھ پر گولی چلا دی جو میری ٹانگ پر لگی۔ سو تب سے میں تم لوگوں کے ساتھ اس وارڈ میں علاج کی غرض سے داخل ہوں۔ اوہ اچھا، تو یہ ہے تمہارے زخم کی کہانی۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ گولی تمہیں پستول کی صفائی کے دوران لگی تھی، تو کیا پہلی ہی ملاقات میں سب کچھ بتا دیتا؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر شبیر نے سلمہ کو آج طلاق کیوں دی؟ سنا ہے کل رات وہ سارے زیور لے کر انور کے ساتھ بھاگ رہی تھی، لیکن دونوں پکڑے گئے اور شبیر نے سلمہ کو طلاق دے دی۔ بھائی یہ انور کون ہے اب؟ انور سلمہ کا پڑوسی۔ یہ افسانہ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔